بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں گناہگار مسلمان ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک مسلمان گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنم میں کافر مسلمان گناہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے، اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر داروغہ کھڑے ہوں گے، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گناہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گناہگار لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے گی، تو وہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کو روک کر کہیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گناہگاروں کا پیغام بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے، جبرائیل، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھیں گے تو فرمائیں گے، جبرائیل، آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، میں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوں گے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے پروردگار، میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیں، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ یہ خوشخبری سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کر دیں گے، اے جنتیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، حتیٰ کہ ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت پا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، میں آپ کی امت کے 3 لت بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لت بھر کر نکالیں گے، یعنی آدمی جیسے دونوں ہاتھوں سے آٹا نکالتا ہے، اس لپ میں اس امت کے کھربوں لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جن کو غسل دیا جائے گا ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کے ماتھے پر اتقا الرحمان لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں جانے دیا جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی گناہگار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔